علماء گرامی قدر، یہاں علماء بھی تشریف فرما ہیں اور ہمارے کلیان شیر سے تشریف لائے ہوئے صاحبزادہ شعبان فرید صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور عرفان شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ جتنے حضرات آپ یہاں میرے منتظر رہے اور میرے کچھ بیان کے لیے بھی منتظر ہیں، جو اب الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، میں آپ کو بتاؤں حضرت صدیق اکبر من کل الوجوہ کسی صحابی سے افضل نہیں ہے۔ یہ بھی آپ میری بات سن لیں، ہر حیثیت سے پوری کائنات میں یاد رکھیں، ہر حیثیت سے، ہر لمحے میں، ہر کمال میں، ہر بات میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر دور میں، ازل سے لے کر ابد تک، من کل الوجوہ، جو ذات تمام عالم انسانیت سے من کل الوجوہ ہر بات میں افضل ہے، وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے۔ اس کے بعد دیکھو فضیلت جو ہے، آپ اور میں فضیلت دینے والے نہیں ہیں۔ آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ میں نے کہا ہے کہ جو مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے وہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن اسی سے تو اختلاف پڑتا ہے، یہی تو بنیاد بنتی ہے اختلاف کی۔ اس دور میں جائیے کہ ان کی رحماء بینہم، قرآن تو بیان کرتا ہے کہ رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں کے لیے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، مگر ایک دوسرے کے یار ہیں، رحماء بینہم، آپس میں محبت کے نشان ہیں، محبت بھری گفتگو کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، بھائی ہیں، رحماء بینہم۔ کیا قرآنی دلیل ہے؟ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی کسی کی فضیلت کا کوئی میٹر اٹھائے ہوئے ہیں آپ؟ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہ اللہ نے ایک جنرل بات کی، ان کا مقام قیامت کے دن ظاہر ہوگا کون کیا ہے، سمجھ آئے؟ تو اس میں نہ جائیں آپ۔ اب حضرت علی میں جو خطابت تھی وہ حضرت عثمان میں نہیں تھی، تاریخ گواہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان غنی پہلی مرتبہ جب خطبہ دینے لگے ممبر پر مسجد میں بیٹھے تو آپ 5 منٹ خاموش رہے۔ اتنے بڑے عالم اور خطیب جیت صحابہ بیٹھے تھے حضرت علی سمیت کہ ان کی ہیبت اتنی بڑی کہ حضرت عثمان بول نہیں سکے، 5 منٹ خاموش رہے۔ حقیقت بھی بیان کیا کرو۔ تو جس وقت 5 منٹ گزر گئے تو حضرت علی نے، حضرت عثمان نے فرمایا ایک جملہ تاریخ نے لکھا ہے اور یہ ہماری کتابوں میں، مستند کتابوں میں، فرمایا انا رجل فعال لا برجل قوال۔ یہ قوال کے لفظ کی تاریخ بھی دیکھیے کہ یہ میر خسرو کے دور کی ایک قوال نے مجھ سے بیعت کر لی کہ یہ اسی دور کا میر خسرو کے دور کا یہ لفظ ہے۔ تو میں نے کہا یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی امیر خسرو سے بھی پرانی ہے، یہ پہلے کا لفظ ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے کہا ایک 4-5 آدمیوں کو مخصوص بٹھا کر وہ تالی بجائیں اور یوں گائیں، یہ تو امیر خسرو کے دور سے ہوگا، لیکن یہ لفظ بہت پرانا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں کتابیں تلاش کرتا رہا تو یہ واقعہ نکلا ہے۔ حضرت عثمان نے یہ لفظ بولا انا رجل فعال لا
برجل قوال، میں کام کر کے دکھانے والا ہوں، بہت باتیں کرنے والا نہیں ہوں۔ قوال میں نے بہت باتیں کرنے والا، کیونکہ 4 گھنٹے بولنے میں۔ اور تو ماشاءاللہ ناخان بھی نال نال یار ان کو والا قوال، تو میں زیادہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت اس لیے یہاں دیکھیں، چونکہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، حضور نے فرمایا میرے پاس میرے اور میرے خلفاء راشدین کا عمل جو ہے وہ تمہارے لیے حجت ہے۔ تو میں خلفاء راشدین میں امام حسن کو بھی سمجھتا ہوں، یاد رکھیے، اس لیے کہ انہوں نے وہ بھی 6 ماہ اپنے والد ماجد کی کرسی پر بیٹھے، تو صدر ایک لمحے کے لیے بھی صدر ہوتا ہے۔ صدر کرسی پر بیٹھ جائے نا تو وہ صدر پاکستان کہلاتا ہے، چاہے وہ اتر جائے بعد میں۔ 6 مہینے امام حسن بیٹھے تو وہ بھی خلیفہ ہے، خلیفہ رسول ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ تو حضرت عثمان جو چپ رہے، تو فقیہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جمعہ کے دن اگر کسی کو خطبہ نہ آتا ہو تو الحمدللہ رب العالمین کہہ کر حضرت عثمان اتر آئے اور جمعہ پڑھا دیا، خطاب نہیں کر سکتے۔ تو فقہاء نے یہ ہمارے احناف کا فیصلہ ہے کہ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا، تو اگر کسی خطیب کو جمعہ نہیں خطبہ نہیں آتا تو وہ حضرت عثمان غنی کے اتباع میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر ہی اتر آئے اور نماز پڑھا دے، جمعہ ہو جائے۔ تو یہ حضرت عثمان کا مقام ہے، سمجھ آئی کہ جو عمل انہوں نے کیا وہ حجت ہے۔ تو یہ آپ نہ کہا کریں۔ تو حضرت علی ان کا اپنا اپنا، حضرت عمر کا وہ مقام تھا کہ جناب کفر بھی کانپتا تھا، لرزہ برہمگام تھا۔ آپ کو پتا ہے اگر یہ جناب جس طرح آپ نے تطبیق دی ہوئی ہے کہ سب سے افضل وہ ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان ہیں، اس کے بعد علی ہیں، 4تھے نمبر پہ، یہ تو آپ کی تطبیق ہے نا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ ان کی فطرت اور مزاج پر کریں۔ اگر یہ بات آپ کی سچی ہے تو کیا اس وقت ابو بکر صدیق جو آپ کے نزدیک سب سے افضل ہیں، حضرت عمر سے بھی افضل ہیں، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے حرم شریف میں نماز سے روکا، نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو جب حضرت عمر اس ایمان لائے تو آپ کو پتہ نہیں کہ کیا حضرت عمر نے فرمایا کہ کعبے میں نماز آج ادا ہوتے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، خطاب کے بکر تو پہلے موجود تھے، وہ کیوں نہیں لے کر گئے؟ کیا جو افضل ہوتے ہیں ان میں ضرورت نہیں ہوتی؟ بولے تو افضل کس چیز میں ہے وہ؟ حضرت عمر آئے اور فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ اور آپ کو پتہ ہے منظر جس کے پیچھے ساری کائنات ہو اور ہے وہ کون ہے؟ کملی والا ہے۔
یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کملی والے کو اگے کوئی ٹر سکنا ہے؟ بولو نہیں ٹر سکنا، کسی کی جرت نہیں۔ لیکن اس دن عمر ٹریا آگے، مکے دی گلیاں میں عمر اگے تے کملی والا پیچھے، تے پیچھے صدیق اکبر، پیچھے علی، تے بھری ہے ساری گلی۔ میری گل سمجھے ہو؟ کملی والا پیچھے، فاروق اعظم اگے، تے کملی والے کو صدیق اکبر اگے تے نہیں ہو سکنے، پیچھے۔ وہ کس چیز فاروق اعظم اگے کیتا؟ جڑے پہلے ایمان کے نہ ہے تے کون بیٹھے ہے، انہوں نے کدے نہیں آخیا آج پڑھو آن کے نماز، میں جلنا نال۔ اس واسطے گل نہ کریا کرو، ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے۔ آپ کون ہیں میٹر قائم کرنے والے؟ امت نے یہ کہا، امت نے یہ کہا، آپ خود بھی تو، آپ کی کھوپڑی کوئی نہیں ہے۔ فلانی کتاب نے لکھا، فلانی کتاب نے لکھا، آپ کی ذالکل کتاب کو بھی دیکھیں نا، اپنی اس کتاب کو بھی دیکھیں۔ اور قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ فضیلت ہے صحابہ کرام کی ہے، ابو بکر صدیق کی ہے، حضرت عمر کی ہے، سب کی ہے۔ لیکن آپ یہ نہ کہیں تو اگر یہ کیا کہنے لگا جا دیکھیں یہ پہلے آئے ہیں اس لیے تو آخر میں حضرت علی ہے، چوتھا نمبر ہے۔ میں کہ اگر یہی فضیلت کی دلیل ہے تو کملی والا سب سے آخر میں آیا ہے، تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ پھر آدم علیہ السلام کو افضل ہونا چاہیے۔